بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی ہمارے گھر یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے تھے تو میرے بابا یعنی ابو بکر بھی آتے تھے، اور بابا سارے کام چھوڑ کر حضرت علی کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی تھی بابا آپ میرے گھر آتے ہو اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا ابو بکر نے کہا بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کتاب اہل سنت ریاض المناظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور نیکیاں کرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی جو تفسیر ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز میں کی ہیں، اس کا باقی کا حصہ آج انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے پچھلا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں میں سگے اور سوتیلے اور ماں جائے بھائی سب شامل ہیں۔ بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے، یعنی ان کے پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب اس میں شامل ہیں۔ یہاں چونکہ رشتہ داروں کا حلقہ ختم ہو رہا ہے اور آگے غیر رشتہ دار لوگوں کا ذکر ہے، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے 3 مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ ان کو نہ سمجھنے سے بہت ساری الجھنیں واقع ہوتی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اظہار زینت کی آزادی کو صرف ان رشتہ داروں تک محدود سمجھتے ہیں جن کا نام یہاں لیا گیا ہے، باقی سب لوگوں کو وہ حتیٰ کہ سگے چچا اور سگے ماموں تک کو ان رشتہ داروں میں شمار کرتے ہیں جن سے پردہ کیا جانا چاہیے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سگے چچا اور ماموں تو درکنار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی حضرت عائشہ کو اجازت نہیں دی۔ صحائح ستہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ابو القیس کے بھائی افلا ان کے ہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا اس لیے حضرت عائشہ نے اجازت نہ دی، انہوں نے کہلا کر بھیجا کہ تم تو میری بھتیجی ہو کیونکہ میرے بھائی ابو القیس کی بیوی کا تم نے دودھ پیا ہے، لیکن حضرت عائشہ کو اس میں تامل تھا کہ یہ رشتہ بھی ایسا ہے جس میں پردہ اٹھا دینا جائز ہو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس آیت کو اس معنی میں نہیں لیا ہے کہ اس میں جن جن رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے ان سے پردہ نہ ہو اور باقی سب سے ہو، بلکہ آپ نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ جن جن رشتہ داروں سے ایک عورت کا نکاح حرام ہے وہ سب اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں، مثلا چچا، ماموں، داماد اور رضائی رشتہ دار۔ تابعین میں سے حضرت حسن بصری نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے، اور اسی کی تائید علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں فرمائی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن رشتہ داروں سے ابدی حرمت کا رشتہ نہ ہو، یعنی جن سے ایک کنواری یا بیوہ عورت کا نکاح جائز ہو، وہ نہ تو محرم رشتہ داروں کے حکم میں ہیں کہ عورتیں بے تکلف ان کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ آئیں، اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں ہیں کہ عورتیں ان سے ویسا ہی مکمل پردہ کریں جیسا غیروں سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ٹھیک ٹھیک کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ شریعت میں متعین نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا تعین ہو نہیں سکتا۔ اس کے حدود مختلف رشتہ داروں کے معاملے میں ان کے رشتے، ان کی عمر، عورت کی عمر، خاندانی تعلقات و روابط اور فریقین کے حالات، مثلا مکان کا مشترکہ ہونا یا الگ الگ مکانوں میں رہنا کے لحاظ سے لامحالہ مختلف ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل جو کچھ تھا، اس سے ہم کو یہی رہنمائی ملتی ہے۔ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھی، آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان کم از کم چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔
حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی یہی حالت قائم تھی۔ ملاحظہ ہو ابو داؤد کتاب الحج۔ اسی طرح حضرت ام ہانی جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ملاحظہ ہو ابو داؤد۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو۔ یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زینب فضل کی حقیقی پھوپھی زاد بہن ہیں اور عبد المطلب بن ربیعہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ ہے جو فضل سے، لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی اور حضور کی موجودگی میں ان کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ ان دونوں قسم کے واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تو مسئلے کی صورت وہی کچھ سمجھ میں آتی ہے جو اوپر ہم بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں محرم رشتہ دار سے بھی احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے۔ بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سودا ام المومنین کا ایک بھائی لونڈی زادہ تھا، یعنی ان کے باپ کی لونڈی کے بطن سے تھا۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص کو ان کے بھائی عتبہ نے وصیت کی کہ اس لڑکے کو اپنا بھتیجا سمجھ کر اس کی سرپرستی کرنا، کیونکہ وہ دراصل میرے نطفے سے ہے۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے حضرت سعد کا دعویٰ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ بیٹا اس کا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، رہا زانی تو اس کے حصے میں کنکر پتھر۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کرنا، کیونکہ یہ اطمینان نہ رہا تھا کہ وہ واقعی ان کا بھائی ہے۔ اصل میں لفظ نسائہن استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ان کی عورتیں۔ اس سے کون عورتیں مراد ہیں؟ یہ بحث تو بعد کی ہے۔ سب سے پہلے جو بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محض عورتوں النساء کا لفظ استعمال نہیں کیا، جس سے مسلمان عورت کے لیے تمام عورتوں اور ہر قسم کی عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونا اور اظہار زینت کرنا جائز ہو جاتا، بلکہ نسائہن کہہ کر عورتوں کے ساتھ اس کی آزادی کو بہرحال ایک خاص دائرے تک محدود کر دیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دائرہ کوئی سا ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سا دائرہ ہے اور وہ کون عورتیں ہیں جن پر لفظ نسائہن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں فقہاء اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان عورتیں ہیں، غیر مسلم عورتیں خواہ وہ ذمی ہوں یا کسی اور قسم کی، ان سے مسلمان عورتوں کو اس طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح مردوں سے کیا جاتا ہے۔ ابن عباس، مجاہد اور ابن جریح کی یہی رائے ہے، اور یہ لوگ اپنی تائید میں یہ واقعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، میں نے سنا ہے مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے۔ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے۔ ابن جریر، بہقی، ابن کثیر۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تمام عورتیں ہیں۔ امام رازی کے نزدیک یہی صحیح مطلب ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا تو پھر نسائہن کہنے کا کیا مطلب؟ اس صورت میں تو نساء کہنا چاہیے تھا۔ تیسری رائے یہ ہے اور یہی معقول بھی ہے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر بھی کہ اس سے دراصل ان کے میل جول کی عورتیں، ان کی جانی بوجھی عورتیں
ان سے تعلقات رکھنے والی اور ان کے کام کاج میں حصہ لینے والی عورتیں مراد ہیں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اور مقصود ان عورتوں کو اس دائرے سے خارج کرنا ہے جو یا تو اجنبی ہوں کہ ان کے اخلاق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو، یا جن کے ظاہری حالات مشتبہ ہوں اور ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے۔ اس رائے کی تائید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی حاضری کا ذکر آتا ہے۔ اس معاملے میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے۔ شریف، باحیا اور نیک اتوار عورتیں جو معروف اور قابل اعتماد خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سے مسلمان عورتیں پوری طرح بے تکلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن بے حیا، آبرو باختہ اور بد اتوار عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ہر شریف عورت کو ان سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت غیر مردوں کی صحبت سے کچھ کم تباکن نہیں ہے۔ رہیں انجانی عورتیں جن کی حالت معلوم نہیں ہے تو ان سے ملاقات کی حد ہمارے نزدیک وہی ہے جو غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آزادی کی زیادہ سے زیادہ حد ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہ عورت صرف اپنا منہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھولے، باقی اپنا سارا جسم اور آرائش چھپا کر رکھے۔ اس کی تفسیر ابھی باقی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔